الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام متعدی امراض سے نمٹنے کے لیے کیا لائحہ عمل اپناتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے متعدی امراض سے بچاؤ یا شفا یابی کے لیے اسلام کیا اقدامات اٹھاتا ہے؟ کیا کوئی ایسی صورت قرآن مجید میں موجود ہے جس میں متعدی امراض سے بچاؤ یا شفا یابی کے لیے خصوصی طور پر گفتگو کی گئی ہو؟ جیسے کہ یہود کے پاس ایک کتاب ہے جسے وہ بک آف لیویٹکس کہتے ہیں، اس میں اسی قسم کی چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، تمام انسانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر مہلک اور متعدی بیماری اور مرض سے بچے۔ اس کی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بیمار اونٹوں والا صحت مند اونٹوں کے ساتھ پانی پلانے کے لیے مت لے جائے۔ یہاں حدیث کے عربی الفاظ میں ممرض سے مراد وہ شخص ہے جس کے اونٹ خارش جیسی متعدی بیماری میں مبتلا ہوں، یعنی جس شخص کے اونٹ بیمار ہوں تو وہ اپنے اونٹوں کو کسی ایسی زمین یا کنویں وغیرہ پر نہ لے جائے جہاں صحت مند اونٹ موجود ہوں۔ مبادا بیمار اونٹوں کی بیماری سے صحت مند اونٹ متاثر نہ ہو جائیں اور بیماری مزید نہ پھیلے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ تم کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ کوڑ والے مریض کے لیے حدیث میں جذام کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس مرض میں جسم پر بہت ہی برے پھوڑے نکلتے ہیں اور مشیت الہی سے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ بیماریاں خود بخود پھیلتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی نحوست ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بیماریاں خود بخود متعدی نہیں ہوتی، ان کے پھیلنے کا معاملہ مشیت الہی سے منسلک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو اس قسم کی بیماریاں دوسروں میں منتقل ہونے کا سبب بنا دیتا ہے، لہٰذا لوگوں سے میل جول ایک ممکنہ سبب ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی لیے جن ذرائع اور اسباب کی وجہ سے بیماری پھیل سکتی ہے ان سے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بچنا چاہیے۔ یہ تو حتمی بات ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلے سے ہی رونما ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو برائی کا سبب قرار دینے والوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، پھر جب انہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اسی کے مستحق تھے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا سبب موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو منحوس قرار دیتے ہوئے بتلاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 131۔ یعنی یہ سب تکالیف موسیٰ اور اس کے ہمراہ لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہیں۔ ہمیں جو بھی تکلیف آئی ہے وہ انہی کی وجہ اور انہی کی بدی کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فوری طور پر تردید کرتے ہوئے فرمایا، الا انما طائرهم عند اللہ، حالانکہ اللہ کے ہاں نحوست تو ان کی اپنی ہی تھی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 131۔ اس بارے میں دلائل بالکل واضح ہیں کہ اگر لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول سے بیماری پھیلتی ہے تو یہ اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے، اور ایسا بھی بہت بار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میل جول سے بیماری نہیں پھیلتی۔ فتویٰ فضیلت الشیخ عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 129598۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔